ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم و مکرم بشارت علی ملک صاحب صدر جمعیت اہل حدیث ضلع ڈوڈا محترم و مکرم ظہور احمد السلفی صدر جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن محترم و مکرم حافظ محمد یوسف السلفی ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن اور محترم و مکرم خورشید احمد حنیفی فلاحی صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ذمہ داران سامعین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہاں پر پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی۔ ابھی آپ حافظ محمد یوسف السلفی صاحب سے سن رہے تھے کہ ہم کسی زمانے میں یہاں آئے تھے، میں بھی آیا تھا، تب ہم چھوٹے تھے۔ دوران تعلیم جیسا کہ ابھی ہمارے محترم ذکر کر رہے تھے، ابھی شاید جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میرا دوسرا ہی سال تھا کہ یہاں آنے کا موقع ملا تھا۔ تو بہرحال ہم اس تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے ہیں، جن کو یاد ہوگا ان کو وہ نظارے پھر سامنے آ گئے ہوں گے، جن کو یاد نہیں ہوگا تو وہ بھی کوشش کریں گے یاد کرنے کی۔ تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مختصراً سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دینوں کو ماننے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر، لیکن صرف دین اسلام کی یہ خوبی ہے، خوبصورتی ہے، دین اسلام کا یہ حسن و جمال ہے، دین اسلام کی یہ عظمت ہے، دین اسلام کی یہ شان ہے کہ یہ دین تمام انسانیت کو 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے جو دنیا والوں کو چاہیے۔ ہم نے بعد میں سنا کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام نے جب سے اسلام آیا ہے تب سے ہی حقوق کی بات کی ہے۔ تو اسلام سارے دنیا والوں کو 5 حق دیتا ہے، بنیادی حق، 5 بنیادی حق جو تمام انسانوں کو چاہیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو چاہیے،
یہ نہیں کہ صرف ہمیں چاہیے اوروں کو نہیں چاہیے، سب کو چاہیے وہ حق۔ یہ اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ قرآن نے ان حقوق کو اور زیادہ مضبوط کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو اور زیادہ مضبوط کیا، محکم بنایا۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ میں گن کر آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا حق ہے عقل کی حفاظت کا حق۔ انسان کی عقل محفوظ رہنی چاہیے، کوئی کسی کی عقل پر حملہ نہ کرے۔ لیکن یہ انسان کتنا نادان ہے جو اپنی عقل پر خود ہی حملہ کرتا ہے۔ یہ انسان اپنی عقل پر خود حملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیسے؟ ڈرگز استعمال کرتا ہے، اس کی عقل بھی ختم، یا شراب پیتا ہے، یا چرس پیتا ہے، یا کچھ اور، خود اپنی عقل کا دشمن یہ انسان بن گیا۔ لیکن اسلام نے اس کی عقل کے لیے گارنٹی دی ہے کہ اس کی عقل محفوظ رہنی چاہیے۔ اسی لیے تو اسلام نے شراب کو، ڈرگس کو، یہ چیزیں حرام کر دی۔ اس کی گارنٹی اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی، اسلام میں ملے گی۔ خوشی منانی چاہیے، شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ عظمت والا دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے دین کی حفاظت۔ دین اور عقیدے کی حفاظت کی گارنٹی اسلام دیتا ہے، اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جان کی حفاظت، جان یعنی خون محفوظ، سارے انسانوں کا خون محفوظ ہے اسلام کے اندر۔ اسلام یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا بے وجہ، بے گناہ، بغیر کسی جرم کے خون نہ کیا جائے۔ خون کی حفاظت کی گارنٹی اسلام دیتا ہے۔ مال کی حفاظت، اس کی گارنٹی اسلام دیتا ہے۔ اسی لیے چوری حرام ہے، اور چوری کرنے والے کا کیا کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کی گارنٹی اسلام کے اندر۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی حقوق ہیں۔ آپ کا مال محفوظ رہنا چاہیے، آپ کی جان محفوظ رہنی چاہیے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا دین ہے، وہ محفوظ رہنا چاہیے، اور آپ کی عقل محفوظ رہنی چاہیے، اور آخری چیز ہے وہ ہے عزت۔ عزت و آبرو کی حفاظت اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ لیکن اب یہ اور بات ہے کہ ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، ہم کسی کی عزت کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کی جان کو کوئی معمولی سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کھا لینا، گھوٹالہ کرنا، تو یہ سب ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اسلام ان چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمومی طور ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یہ اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ اسلام امن، شانتی، حفاظت، عزت، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر انسان مکرم ہے، ہر انسان کی اپنی عزت ہے، اس کی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ سمجھنا ہوگا۔ کیا اس زمانے کے اندر برائیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ اس زمانے کے اندر برائیاں تھیں، اور برائیاں عروج پر تھیں۔ اس زمانے کے اندر جرائم اور گناہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ شرک انتہا پر تھا، خرافات انتہا پر تھا، اور اسی طرح سے لوٹ مار، قتل و غارت، بے عزتی، کسی کا حق مارنا وغیرہ، یہ ساری برائیاں انتہا کو چھو رہی تھی۔ پھر ان برائیوں کا علاج کیسے کیا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کا علاج کیسے کیا؟ کون سا طریقہ اپنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے؟ ابھی آپ نے معاشرے کے بارے میں سنا، طریقے کے بارے میں بھی سنا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں شاید کسی ایک پہلو پر بات کروں گا اور وہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا
کیا ہمارے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر جرائم ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ برائیاں ہیں یا نہیں ہے؟ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اصلاح معاشرہ صرف ہمیں اپنے معاشرے کو اصلاح کرنی ہے، اپنے خود مسلمانوں کے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، یا عمومی طور پر تمام پورے معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی لوگ رہتے ہیں، کیا ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے یا صرف ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے؟ اگرچہ اصلاح سب کو ضرورت ہے، اصلاح کی سارے لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم اپنی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم دوسروں کی اصلاح کب کریں گے؟ پہلے ہم خود کو اصلاح کر لیں، خود کو درست کر لیں، پھر اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو وہ بھی مانے گا، وہ ہمارے کام کو دیکھے گا، وہ ہمارے کردار کو دیکھے گا، وہ ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، پھر وہ ہماری اصلاح اور درستگی کو قبول کرے گا. ورنہ اگر ہم برائیوں میں ملوث ہیں، ہم اگر برائیوں میں لت پت ہیں، تو پھر وہ ہماری اصلاح اور درستگی کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو نہیں مانے گا. تو پہلے مناسب ذمہ داروں نے یہی سمجھا کہ پہلے ہم خود کی اصلاح کر لیں اور پھر ہم باہر نکلیں، پھر ہم دوسرے تک جائیں. تو شروعات کہاں سے کریں؟ اصلاح کی شروعات کہاں سے کریں؟ کہاں سے کریں؟ یہ ضروری نقطہ ہے. ایک داعی، ایک مبلغ جب اصلاح کے لیے نکلے تو شروعات کہاں سے کرے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے اصلاح کرنے کی، درست کرنے کی، برائی کو مٹانے کی، برائی کو ختم کرنے کی، لیکن شروعات کہاں سے کرے؟ اسی کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 سے 99 تک تلاوت کی. تو انہی آیات کی روشنی میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اہم حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہماری روح کمزور ہے اور ہمارا جسم توانا ہے. ہمارا جسم طاقتور ہے کیونکہ ہم جسم کو خوراک دیتے ہیں، وہ خوراک جو اس کو چاہیے، ہے نا. اسی لیے ابھی بھی ہم خوراک کی طاق میں ہیں. پروگرام کب ختم ہو ہم خوراک کھائیں گے، کھانا کھائیں گے. جسم کی ضرورت ہے یہ، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو خوراک نہیں دی جائے گی یا نہیں کھانی چاہیے، نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہم کھائیں گے. لیکن روح جب ہماری کمزور ہے تبھی تو برائیاں ہیں، تبھی تو برائیاں ہیں ہمارے اندر، تبھی تو ہمارے گھر کے اندر برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر برائیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، روح کمزور ہے. تو اس روح کو غذا دینے کی ضرورت ہے. اس روح کو، اس دل کو، اس زندگی، یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو دھڑکن ہے، یہ جو نبض چل رہی ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے. اسی کا بیان کیا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اصل میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ سلسلہ بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے میرے پروردگار، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے. زمین سے اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، تبھی تو ہم مسلمان ہیں. یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب دینا ہے، سوال کا ہمیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو اس دن کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا ہمیں دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ اتنے عیب ہمارے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، پروردگار اس دن ہمیں بھی رسوا نہ کرنا، پروردگار اس دن ہمیں بھی شرمندہ نہ کرنا، ہمارے عیبوں پر اس دن بھی پردہ ہی ڈالنا. جس طرح آج تو نے ہمارے عیبوں پر، ہماری خرابیوں پر، ہمارے بگاڑ پر پردہ کر دیا.
اور پروردگار ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم دعا مانگی، یہ عظیم اللہم استر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا سکھائی۔ دوسرے خلیل، پہلے خلیل تو ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے خلیل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی دعا سکھائی، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ پروردگار جو ہماری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جن پر تو نے پردہ ڈالا ہے، اس کو برقرار رکھ۔ ہماری جو چیزیں ننگی ہونے والی ہیں ان کو تو پردے میں رکھ لے۔ وآمر روعاتنا، اور جو ہمارا خوف ہے، خوف کا ماحول، ڈر، تناؤ، کشیدہ حالات، خطرناک حالات، ادھر سے بھی خطرہ ادھر سے بھی خطرہ، اس کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وآمر روعاتنا۔ جو ہمارے اندر جو خوف ہے، ظاہراً تو کوئی خوف نہیں، لیکن اندر سے ٹینشن ہے، خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو اس خوف سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے دعا سکھائی، یہ جو ہمارا خوف ہے اس کو تو امن میں تبدیل فرما دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ہمیں سکھائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کا حال بیان کیا، اس دن کا حال کیا ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس زندگی میں ہم مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی پھنس جاتا ہے کسی بھی کیس میں، کسی بھی جگہ، پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یا اگر ایک انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے، مشکل میں پڑتا ہے، فوراً آواز لگاتا ہے، اے میرے بیٹو ادھر آ جاؤ، میں یہاں مصیبت میں ہوں۔ بیٹے آ جاتے ہیں، اگر وہ صالح ہوں، نیک ہوں، ان کو باپ کی قدر ہو، ماں کی قدر ہو، آ جاتے ہیں، اپنے باپ کو بچا لیتے ہیں مصیبت سے، نکال لیتے ہیں اپنے باپ کو مصیبت سے۔ لیکن یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو مال کام آئے گا، پہلے تو مال ہوگا ہی نہیں، ہوگا وہاں پر مال؟ آپ کے پاس مال ہوگا وہاں؟ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا زمین سے، یہ پوشاک بھی نہیں ہوگی، مال کہاں سے ہوگا؟ یہ جو لباس ہے یہ نہیں ہوگا تو مال کہاں سے ہوگا؟ تو مال ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم مان لے ایک لمحے کے لیے ہے کسی کے پاس مال، لیکن کیا وہ مال کام آئے گا؟ کام نہیں آئے گا۔ اور بیٹے بھی پاس میں نہیں ہوں گے، اور ان کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم آپ سنتے ہیں بار بار، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، تمام رشتہ داروں سے وہ دور بھاگے گا، کہیں یہ مجھ سے کچھ نہ مانگ لے۔ تو یہ حالات ہوں گے، اس دن رسوا ہونے سے اللہ ہمیں بچا لینا۔ اب بچنا کس کو ہے؟ نہ مال کمانے والا، نہ بیٹے، نہ کچھ اور۔ اب بچے گا انسان کس چیز سے؟ کون سی چیز ایسی ہوگی جس سے وہ بچے گا؟ بچنے کی کیا صورت ہے؟ قیامت کا دن ہے، بھیانک دن ہے، خطرناک دن ہے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بچے گا وہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اس کا دل صحیح سالم ہوگا۔ قلب سلیم کے ساتھ جس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، اس کے لیے بچنے کا راستہ نکل جائے گا، اس کے لیے بچنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ قلب سلیم، ایک ہوتا ہے قلب مریض، ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب مریض کون سا دل ہوتا ہے؟ بیمار دل۔ اور شریعت کی اصطلاح میں مریض اور بیمار دل وہ ہوتا ہے جس دل میں سب سے پہلے کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہوں، توہمات ہوں، غلط خیالات ہوں، گناہ کی آماج گاہ جب دل بن جاتا ہے، یہ قلب مریض ہے۔ نفاق ہے اس دل کے اندر، حسد ہے اس دل کے اندر، بغض ہے اس دل کے اندر، نفرت ہے اس دل کے اندر، یہ دل قلب مریض کہلاتا ہے۔ اس دل کو کیا کہا جائے گا؟
कल्ब मरीज, बीमार दिल, इसके अंदर बीमारियां हैं ना, ये शिर्क की बीमारी, कुफर की बीमारी, निफाक की बीमारी, बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी और नफरत, इस तरह की हजारों बीमारियां इस दिल के अंदर, ये कल्ब मरीज है, बीमार दिल है ये। लेकिन जो बीमार दिल वाला होगा वो नहीं बच पाएगा। कौन सा दिल वाला बच पाएगा? कल्ब सलीम। कल्ब सलीम वो दिल जिसमें तौहीद होगी, जिसमें अल्लाह ताला की अजमत होगी, अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, दुनिया की नफरत होगी। दुनिया जो दुनियादारी है, माल दौलत वगैरह, इसके साथ उसको मोहब्बत नहीं होगी। ये कल्ब सलीम है, जिस दिल के अंदर कुरान की अजमत होगी, कुरान की मोहब्बत होगी, सहाबा की मोहब्बत होगी, रसूल की मोहब्बत होगी, पैगंबरों के साथ मोहब्बत और पैगंबरों पर ईमान होगा, अल्लाह पर ईमान होगा। ये कल्ब सलीम है, सही सालिम दिल, दुरुस्त दिल। तो मेरे कहने का मकसद ये है, बचने का तरीका यही है कि कल्ब, ये दिल इंसान का ये सही होना चाहिए, ये सेहतमंद दिल होना चाहिए, बीमारियों से पाक दिल होना चाहिए। ये दिल लेकर जब अल्लाह के सामने बंदा जाएगा तो बंदा बचेगा, अल्लाह की पकड़ से बचेगा, अजाब से बचेगा, जहन्नम के अजाब से बचेगा, जन्नत का मुस्तहिक बनेगा। तो शुरुआत यहाँ से करनी है। माशरा दुरुस्त करने की शुरुआत कहाँ से करनी है? जैसे कि आपने सुना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ताला ने वहाँ भी पहले किसका जिक्र फरमाया? कु, बचाओ। कु का माना बचाओ। किसको बचाओ? क्या पहले ये कहा गया बेटों को बचाओ? अनफुसकुम, पहले खुद को बचाओ, पहले खुद को बचाओ, और उसके बाद वअहलीकुम, जो तुम्हारे करीबी हैं, बेटे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां हैं या औरतें हैं, ख़वातीन हैं, ये सारे जो तुमसे रिलेटेड लोग हैं, इनको भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। तो शुरुआत खुद से करनी है, और खुद में भी पहले दिल से शुरुआत करनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया, मक्का में रसूल बनने के बाद कितने साल रहे? उलमाए किराम जवाब नहीं देंगे। 13 साल, माशाअल्लाह 13 साल रहे। 13 सालों में नमाज फर्ज नहीं हुई, ज़कात फर्ज नहीं हुई, रोज़े फर्ज नहीं हुए, हज फर्ज नहीं हुआ, या इस तरह के जो बाकी अमाल जो अंजाम देने हैं वो फर्ज नहीं हुए। सबसे ज़्यादा मेहनत किस पर की गई? तौहीद पर। तौहीद का मामला दिल से जुड़ा हुआ है, और यौम आखिरत पर, ईमान पर मेहनत की गई, क्योंकि इसका मामला भी तौहीद के साथ जुड़ा हुआ है, और इस सब का मामला दिल के साथ जुड़ा हुआ। तो पहले दिल को सही सालिम बनाने की कोशिश की गई। तंदुरुस्त दिल, सेहतमंद दिल, इस एतबार से कि इस दिल के अंदर तौहीद बस जाए, इस एतबार से इस दिल के अंदर रसूल की अजमत बस जाए, इस एतबार से इस दिल के अंदर रसूल की इत्तिबा की अहमियत बस जाए। ये सबसे पहले उनको तरबियत की गई। तो मामला यहाँ से शुरू होता है, और इसके लिए इल्म का होना ज़रूरी। मैं बात कर रहा था कि हमें अगर माशरे की इस्लाह करनी है तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। क्या उससे बेहतर तरीका कोई बता सकता है? नहीं। आपका क्या ख्याल है? क्या उससे बेहतर कोई हमें बता सकता है कि हमें माशरे की इस्लाह कैसे करनी है, घर की इस्लाह कैसे करनी है, खुद की इस्लाह कैसे करनी है? जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाया गया, नबूवत को ख़त्म करने वाले, नबूवत पर मोहर लगाने वाले पैगंबर, खातमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर। तो उससे बढ़कर कोई बात हो सकती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से, या आपके तरीके से बढ़कर, आपके मनहज से बढ़कर? तो जो मनहज उनका था, जो तरीका उन्होंने अपनाया, हमें भी वही अपनाना होगा। माशरों की इस्लाह क्यों नहीं होगी? हमारी इस्लाह क्यों नहीं होगी? हमारे घरों की इस्लाह क्यों नहीं होगी? हमारे बच्चों की इस्लाह क्यों नहीं होगी? तरीका हमें सही इख्तियार करना है, और हिकमत का मतलब भी यही है। माजरत के साथ हिकमत का माना भी यही है कि हम वही तरीका अपनाएं, वही नुस्खा अपनाएं, वही इलाज अपनाएं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए। वो मैं अभी जैसे बयान कर रहा था,
وہ تو ہر برائی کے اندر انتہا کو پہنچ چکے تھے. اگر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ہماری بھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن صحیح طریقہ اپنایا جائے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے معاشروں کے اندر بھی اصلاح ہوگی، ہم بھی درست ہوں گے، ہم بھی صحیح راستہ پا لیں گے اور ہم بھی منزل اور مقصد کو پہنچ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ انسان بچے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پکڑ سے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ جائے گا، صحیح سالم اور تندرست اور صحت مند دل کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، توحید اور ایمان سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ جو اللہ سے ملاقات کرے گا وہ بچ پائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قلب سلیم جس کے پاس ہوگا وہ بچے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 84 کے اندر فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آیا کون سا دل لے کر آیا؟ قلب سلیم، صحیح سالم اور صحت مند دل لے کر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس آیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل صحیح سالم تھا، صحت مند اور تندرست دل تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رب العالمین کی توحید تھی، اور توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا پاپڑ نہیں بھیلے، کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی جانکاری نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. جس چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے مت پڑو اس کے پیچھے، وہ چیز بیان مت کرو، اس چیز کو آپ مت بولو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع، بے شک آنکھ، ان السمع، بے شک کان، والبصر، آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ سارے اعضاء جو اللہ نے عطا کیے ہیں، چاہے کان ہو، چاہے آنکھیں ہوں، چاہے دل ہو، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم ان باتوں کو جمع کرے کہ ایک بندے سے اللہ رب العالمین کس چیز کے بارے میں سوال کرے گا. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ سوال کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں یہ سوال کا ذکر ہے. اگر ان چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو سوالات کی ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی. ان سارے سوالات کے جواب ہمارے پاس ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس دل کے بارے میں سوال ہوگا. کیا آپ نے دل کی تربیت کی تھی؟ کیا اس دل کی صفائی کی تھی؟ اس دل کا تزکیہ ہوا تھا؟ اس میں جو بھی برائیاں تھی، جو بھی غلط چیزیں تھیں، کیا ان کو نکالا گیا تھا؟ اس تعلق سے سوال ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، سننے کی بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع، پہلے کانوں کو پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ کانوں کا ذکر پہلے کیوں، پھر آنکھوں کا اور آخر میں دل کا؟ حالانکہ دل کا مقام جسم میں بڑا ہے، دل پر ہی ڈیپینڈ ہے، سارا کچھ دار و مدار دل پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کان کو پہلے کیوں لایا اور بعد میں آنکھ کا ذکر کیا اور پھر دل کا ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو بھی اچھائی جائے گی، دل کے اندر جو بھی اچھی چیز جائے گی، کس راستے سے جائے گی؟ کان کے راستے سے جائے گی نا. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ آنکھ کے راستے سے جائے گی. اس کا مطلب کان کا صحیح استعمال جب ہوگا، آنکھ کا صحیح استعمال جب ہوگا تو دل بھی ویسا ہی بننا شروع ہو جائے گا، دل بھی صاف ستھرا بنے گا. اگر آنکھ غلط چیزوں میں استعمال ہوئی تو دل کے اندر بھی وہی چیزیں جائیں گی. کان غلط چیزوں میں استعمال ہوا تو دل کے اندر بھی وہی چیزیں جائیں گی. ہاں، جو ایئر فون لگے ہیں، سوچئے ذرا، آپ کیا سن رہے ہیں؟ سوال ہوگا.
آپ کے دل میں کیا جا رہا ہے, کیا سن رہے ہیں آپ, اسی راستے سے آپ کے دل میں کیا جا رہا ہے, کیا تلاوت سن رہے ہیں آپ. سوال ہے ایئر فون لگا کے, ہمیں تو نہیں پتا, ہم علم غیب نہیں جانتے, لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے نا. اور آپ کا دل کیسے اب بن رہا ہے, مریض بن رہا ہے یا صحیح بن رہا ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ سوچئے ذرا. ایئر فون اب تو اس میں یہ وائر بھی نہیں ہوتا, وائرلیس ہوتا ہے, یہاں چپکا دیا اور آن کر کے آپ سن رہے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں سوال ہوگا نا, کان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. آنکھ اب کیا دیکھ رہے ہیں, اسکرین پہ کیا چل رہا ہے, آپ کے موبائل اسکرین ہے, لیپ ٹاپ ہے, جو بھی ہے آپ کے پاس, اس پہ کیا چل رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہی سبب بنتا ہے دل کے بیمار ہونے کے لیے بھی یا صحت مند رہنے کے لیے بھی. دل صحت مند کب رہے گا؟ جب آپ تلاوت سنیں گے, جب آپ کسی کا واعظ سنیں گے, اچھا کوئی لیکچر سنیں گے دین کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے. کسی اسکالر کا لیکچر آپ سن رہے ہیں جس میں انفارمیشن ہے اسلام کے تعلق سے, دین کے تعلق سے, عبادت کے تعلق سے, وہ سن رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کا دل صحت مند رہے گا. لیکن اگر آپ گانے سن رہے ہیں یا اور کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس سے دل بیمار ہو جائے گا, اور اگر دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمبی حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, کہ حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا, حلال بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے, اور اس کے رسول نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے امت کے سامنے. دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کان کی بات ہوئی, دل کی بات ہوئی, آنکھ کی بات ہوئی, لیکن یہ مشتبہ امور بھی آج بہت چل رہے ہیں. ہمارے نوجوان اس میں بہت زیادہ پھنستے جا رہے ہیں. آن لائن بزنس ہے, گیم کھیل رہا ہے ایک بندہ, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا, آپ کو اتنا پیسہ اکاؤنٹ میں آ جائے گا. یہ امور مشتبہات میں سے ہے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, جو ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے دور رہا اس نے دین کو محفوظ کر لیا, عزت کو محفوظ کر لیا. جو مشتبہ چیزوں میں, مشکوک چیزوں میں, جن کی وضاحت نہیں ہوئی ہے شریعت کے اندر, حلال کے اعتبار سے, حرام کے اعتبار سے, ان میں جو پڑا اس نے دین بھی مشکوک بنا دیا, اپنی عزت کو بھی مشکوک بنا دیا. گیم سے کہاں پیسہ ملتا ہے بھائی؟ یہاں کہاں خزانے کھلے ہیں, یہاں کہاں بھنڈار کسی نے لگایا ہے کہ آپ کو بانٹتا جائے گا. ارے یہ سود ہوتا ہے. یہ وہ ایڈز جو چلتی ہیں, شراب کی ایڈز چلتی ہیں, فیشن کی ایڈز چلتی ہیں, اس کا پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے, اسی میں سے کچھ آپ کو بھی شاید حصہ مل جاتا ہوگا. خوش مت ہو جائیے, خوش مت ہو جائیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے. امور مشتبہات, اپنے دین کو بچائیے, اپنی عزت کو بچائیے. کل آپ کی عزت بھی اس وجہ سے مشکوک ہو جائے گی. آپ معاشرے میں آپ مشکوک سمجھے جائیں گے کہ یہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ نہ تو کما رہا ہے, نہ کوئی جاب کر رہا ہے, نہ کوئی مزدوری کرنے جا رہا ہے, نہ زمینداری کر رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ. مشکوک ہو جائیں گے آپ لوگوں کی نظر میں. ہاں میری باتیں شاید کڑوی لگ رہی ہوں ہمارے جوانوں کو, لیکن ہماری مجبوری ہمیں بتانا ہے. اگر ہم اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں, کچھ باتیں اگر آپ سیکھ جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی ان کا اجر لکھا جائے گا. امور مشتبہات ہیں یہ, ان سے بچیے. کچھ بزنس ایسے بھی کھلے ہیں, آن لائن بزنس, ہم سے سوال ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. امور مشتبہات, ہمیں نہیں معلوم یہ کیسا ہے بزنس, نہ چیز معلوم, نہ قیمت معلوم. بزنس کے لیے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. شریعت نے شرطیں لگائی ہیں. وہ تجارت صحیح ہے جس میں چیز معلوم ہو, چیز کیسی ہے, اوریجنل ہے, ڈپلیکیٹ ہے, ہاں چیز معلوم ہونی چاہیے. اس کی قیمت کتنی ہے, ریٹ کیا ہے, اس کا معلوم ہونا چاہیے. چیز کہاں ہے, کسی آپ کی ملکیت میں ہے, تب جا کر بزنس صحیح ہوگا, تجارت صحیح ہوگی. ورنہ یہ سارا فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اس میں مت پڑیے, اس سے باز آ جائے. تو اسی حدیث کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دل کے ساتھ اس کا جوڑ, کنیکشن, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہیں سے دل بیمار ہوتا ہے اور یہیں سے دل
सही और तंदुरुस्त बनता है। हलाल को इख्तियार करेंगे तो दिल क्या रहेगा? नेक, दिल सही, तंदुरुस्त। और अगर हराम को इख्तियार करेंगे तो बीमार, और अगर मुश्तबे में पड़ेंगे तो तब भी बीमार। फिर फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में, और मैं इसी पर इख्तिताम करने की कोशिश करूँगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह, लोगों याद रखो, सुन लो कि जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा होता है। दिल क्या है? दिल क्या है? वो तो गोश्त का टुकड़ा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो जमा हुआ खून है, जमा हुआ खून गोश्त की सूरत में, गोश्त की शक्ल में। तो ये जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है, इदा सलुहत, जब ये सही होगा, सलुहल जसदु कुल्लुहु, पूरा जिस्म सही सालिम, दिल सही, सारा जिस्म सही। व इदा फसदत, अगर इस दिल में फसाद है, अगर दिल के अंदर खराबी है, अगर दिल के अंदर बीमारी है, तो फिर सारा जिस्म बीमार है, फिर सारा जिस्म बीमार है। वो गोश्त का टुकड़ा कौन सा है? फरमाया अला वहियल क़ल्ब, ए लोगों खबरदार हो जाओ, सोच लो, सुनो, गौर करो, ये गोश्त का टुकड़ा कुछ और नहीं है, ये दिल है। तुम अपने दिल का ख्याल करो, इस दिल को दुरुस्त रखने की कोशिश करो। यहाँ से तज़किया नफ्स जब होगा, यहाँ से माशरा सुधरना। जब मैं अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करूँगा तो मैं सोचूंगा कि मेरा बच्चा भी सही ही रहना चाहिए, मेरी घरवाली भी सही रास्ते पे रहनी चाहिए, मेरी बहन भी सही रास्ते पे रहनी चाहिए। मैं उनके लिए भी फिर कोशिश करूँगा। अगर मैं खुद गया गुजरा हूँ तो मैं कहाँ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगा, या बहनों के बारे में सोचूंगा, या और किसी के बारे में सोचूंगा? फिर जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी वहीं आएंगे। तो दिल से शुरुआत कीजिए, अपने आप से शुरुआत कीजिए, नफ्स का तज़किया करने की कोशिश कीजिए। और ये हम सब पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम बनता है कि अगर हमें अल्लाह के दरबार में कामयाब होना है, वहाँ बचना है, तो फिर यहाँ से शुरुआत कीजिए। अल्लाह ताला के फजल व करम से माशरा सही सालिम हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। मैं और तफसीलात में नहीं जाऊँगा, मैं इसी पर इक्तिफा करूँगा, इसी पर बस करूँगा। हालांकि मैं चाहता था कि मुफस्सिरीन किराम ने कल्ब सलीम की क्या तफसीर की है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं इन्हीं कलिमात पर जो है अपने इस ख़ताब को, अपनी इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ, इख्तिताम तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की इस्लाह फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, हमें ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, परवरदिगार हमारे दिलों को इस दीन पर साबित कदम रख, इस दीन पर रख हमारे दिलों को। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे लोगों के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है। अल्लाह ताला जहाँ फेरना चाहे फेर सकता है, लिहाजा हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हमारे दिलों को दीन पर रख दे। परवरदिगार हमारे दिलों को दीन पर रख और हमारी इस्लाह फरमा, हमारे अमाल की इस्लाह फरमा, हमारे माशरों की इस्लाह फरमा, हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, हमारे घरों की इस्लाह फरमा। परवरदिगार इस दुनिया से जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन में से या हमारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जो ज़िंदा है परवरदिगार उनको ईमान अता फरमा, उनको आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारी औलाद को नेक तरबियत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने और कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और अहादीस को पढ़ने और उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप समाज फरमा रहे हैं नज़ीर अहमद अल मदनी